آج ہم مثنوی سحر البیان سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ مثنوی سحر البیان میر حسن کا ایک ایسا ادبی کارنامہ ہے جس کے اندر مثنوی کی جو متعلقہ خصوصیات ہوتی ہیں وہ سب اکٹھا ہو گئی ہیں۔ اس میں مثنوی کی جو روایتی حیت ہے اس کی پابندی کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں قصہ پن کے ساتھ جو ترتیب، قوت تخیل، شاعرانہ خوبیاں جیسے کہ توازن، اختصار، تہذیب و معاشرت کی جو ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جھلکیاں، منظر کشی، کردار نگاری، سراست و روانی اور زبان و بیان کا ایک ایسا فنکارانہ انداز ہے جس کی وجہ سے اس کی اہمیت آج بھی برقرار ہے۔ اس کی یعنی سحر بیان کی جو مختلف خصوصیات ہیں اس میں ایک اہم خصوصیت ہے اس کا اعتدال، اس کا توازن۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ خوشی کے موقع پر خبر دینے کے لیے نقارہ اور خوشی کے اظہار کے لیے شہنائی کی بات سنی جاتی ہے، وہ بجائی جاتی ہے۔ میر حسن کی مثنوی کے مطالعے سے جہاں اور بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں، وہاں ہمیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ موسیقی کے آلات سے بھی بخوبی واقف تھے۔ طبلوں کی تھاپ اور مردنگ کی صدا کو پہچاننا یہ مشکل نہیں، لیکن چنگ، کمانچو، بائیں کی گمک اور دائیں کی دھمک، ذیل، کھرچ، زیر و بم کے لیے سر و تال سے آگاہی یہ ناگزیر ہے۔ احمد فضل الحق صاحب نے اپنے مضمون مثنوی سحر البیان میں لکھا ہے، کوٹ، ناچنے والوں کے جھنکتے ہوئے گھنگروؤں کی سمت ہر شاعر کی نگاہ پہنچ سکتی ہے، لیکن چمکتے ہوئے کان کے بالے اور پھڑکتے ہوئے نتنے صرف میر حسن ایسا شاعر ہی دیکھ سکتا تھا۔ انکوٹ۔ اداؤں کے ساتھ گھٹنا بڑھنا، چھاتی پر ہاتھ رکھنا، یہاں تک کہ گردن کے ڈورے بھی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ کناری کے جوڑے چمکتے ہوئے، وہ پاؤں میں گھنگرو چھنکتے ہوئے، وہ بالے چمکتے ہوئے کان میں، پھڑکنا وہ نتنے کا ہر آن میں، وہ گھٹنا وہ بڑھنا اداؤں کے ساتھ، دکھانا وہ رکھ رکھ کے چھاتی پہ ہاتھ، کبھی دل کو پاؤں سے مل ڈالنا، نظر سے کبھی دیکھنا بھالنا، دکھانا کبھی اپنی چھپ مسکرا کر، کبھی اپنی انگیاں کو لینا چھپا، تال اور سر سے۔ اسی طرح سے دیکھیں کہ تال اور سر سے بھی میر حسن کی واقفیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی فن میں سنگیت کے شور رو، برم جوگ لچمی کے لیے پر ملو، کوئی ڈیڑھ گت میں پاؤں تلے، کھڑی عاشقوں کے دلوں کو ملے، کوئی دائرے میں بجا کر پرن، کوئی ڈمڈمی میں جتا اپنا فن، کہیں دھرپت اور گیت کا شور و غل، کہیں قول و قلبانہ و نقش گل۔ تو یہ موسیقی کے آلات اور اس کے ساتھ ساتھ جو باریکیاں ہیں وہ سب بھی ہمیں پتہ چلتی ہیں کہ بچے کی جب ولادت ہو رہی ہے اور اس کے پاؤں چلنے کی تک کی جو رسمیں ہوتی ہیں اس سوسائٹی میں، خواص کی سوسائٹی میں، وہ اسے بھی میر حسن نے بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ وہاں بھی تھی بڑی عیش و عشرت کی دھوم، پری پیکروں کا ہر ایک جا ہجوم، بڑھے ابر ہی ابر میں جو ہلال، محل میں لگا پلنے وہ نو نہال، بڑھے ابر ہی ابر میں جو ہلال۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آسمان پر بادل ہوتے ہیں تو اس میں جو چاند ہے دھیرے دھیرے وہ آگے بڑھتا رہتا ہے، تو اس کو کس خوبصورتی سے ایک تشبیہ دی کہ بڑھا ابر ہی ابر میں جو ہلال، محل میں لگا پلنے وہ نو نہال۔ برس گاٹھ جس سال اس کی ہوئی، دل بستگاں کی گرہ کھل گئی، وہ گل جب کہ چوتھے برس میں لگا، بڑھایا گیا دودھ اس ماہ کا۔ احمد فضل الحق صاحب جن کا میں نے ابھی ذکر کیا اس مثنوی کے سلسلے میں، وہ ایک جگہ پہ یہاں لکھتے ہیں کہ یہ دیکھیے، کوٹ، کہ چھٹی کی رسم مسلمانوں کے ہاں عام ہے، لیکن برس گاٹھ صرف عمرہ اور روسا کے ہاں مروج ہے۔ اسلامی اصول کے لحاظ سے لڑکوں کو 2.25 سال اور لڑکیوں کو 2.25 سال کے بعد ماں کا دودھ چھوڑا دیا جاتا ہے۔ بے نظیر نے چوتھے برس ماں کا دودھ چھوڑا۔ عمرہ و سلاطین کے ہاں یہ قاعدہ عام تھا، شاید ہی کسی رئیس کا بچہ 2.25 سال دودھ پیتا ہو۔ انکوٹ۔
تو یہ باریکی کیسے معلوم ہوگی کہ خواص کا کلچر کیا ہے، خواص کی تہذیب کیا ہے؟ اس سے ہمیں آگاہی ان کے تھرو، میر حسن کے تھرو ہو رہی ہے، ان کے توسط سے ہو رہی ہے کہ وہ چیزوں کو بیان کر رہے ہیں، تو ہمیں اس زمانے میں کیا چلن تھا اس سے بھی اس کی بھی معلومات ہوتی ہے۔ شہزادے کی بارات کا منظر ہے اور میر حسن کی منظر نگاری دیکھیے کہ وہ دولہا کے اٹھتے ہی یہ غل پڑا، لگا دیکھنے اٹھ کے چھوٹا بڑا، کوئی دوڑ گھوڑوں کو لانے لگا، کوئی ہاتھیوں کو بٹھانے لگا، کسی نے کسی کو پکارا کہیں، نہ لانے پہ میانے کے مارا کہیں، کوئی پالکی میں چلا ہو سوار، چلا ہو سوار، پیادوں کی رکھ اپنے آگے قطار، جو کثرت میں دیکھا کہ گاڑی نہیں، کوئی ماگے تاکے میں بیٹھا کہیں۔ کیا منظر ہے! آپ اسے پڑھتے جائیں اور سمجھ میں آتا جائے گا، ایسا لگتا ہے کہ ویژولائز ہو رہا ہے کہ سامنے وہ چیزیں ہم دیکھ پا رہے ہیں۔ اس میں صرف یہ کمال نہیں ہے کہ وہ دھوم دھام کا نظارہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ ہر شعر سے ایک طرح کی تیزی اور گہما گہمی کا بھی اندازہ ہو رہا ہے۔ ان کی جزیات نگاری بھی ایسی ہے کہ اس سے سوا تفصیل کسی اور سے مشکل ہی بن پائے گی، یعنی جس طرح سے جزیات کا بیان کیا ہے۔ اچھا، اسی کے بالکل برعکس گلزار نسیم ہے، وہاں پہ آپ کو جزیات نہیں ملیں گے، وہاں پہ اختصار اس کا فن ہے۔ میر حسن کا فن جزیات نگاری کا فن ہے، تفصیل سے چیزوں کو بیان کرنے کا فن ہے۔ اور یہاں پر جس طرح سے جزیات نگاری میں کردار سازی میں کرداروں کو جو بیان کیا، تو کردار کی جو خصوصیات ایک ایک کر کے بیان کی، وہ اس طرح سے کہ وہ کردار پورا اٹھ کر کے سامنے آتا ہے، وہ اپنی تمام خصوصیات کے سامنے ہمارے سامنے آتا ہے۔ جزیات نگاری کا یہ منظر دیکھے، ٹھہر کر وہ گھوڑوں کا ملنا سنبھل، ہما وہ دونوں طرف مورچھل، درستہ برابر وہ تختیا۔ اس مصنوعی میں آگے دیکھیں کہ باغ اور باغخانے کے 3 مناظر بیان ہوئے ہیں، جن میں اشتراک کے باوجود، یعنی منظر سب میں ایک طرح کا ہی ہے، لیکن اس کے باوجود انفرادیت بھی نظر آتی ہے۔ باغ کے پھولوں میں جو ہے دونوں طرح کے پھول ہیں، یہاں کے بھی پھول ہیں، باہر کے بھی پھول ہیں۔ تو منظر نگاری کا یہ نمونہ آپ سامنے رکھیں کہ گلوں کا لبے نہر پر جھومنا، اسی اپنے عالم میں منہ چومنا، وہ جھک جھک کے گرنا خیابان پر، نشے کا سا عالم گلستان پر۔ درختوں کی کچھ چھاؤں اور کچھ وہ دھوپ، وہ دھانوں کی سبزی وہ سرسوں کا روپ۔ وہ دھانوں کی سبزی، آپ پلین میں اگر کبھی آپ نے سفر کیا ہو، پنجاب، یہ جو پلین انڈیا کا جو پلین حصہ ہے جہاں پر پہاڑ نہیں، صرف زمینیں اور کھیتیاں خوب ہوتی ہیں، وہاں جب دھان بوئے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں دور تک سبزہ آپ کو نظر آئے گا۔ وہ دھانوں کی سبزی، وہ سرسوں کا روپ، وہ سرسوں بھی، اس کے جو پتے، اس کے جو پھول ہوتے ہیں، آپ تو دیکھیں خوبصورتی سے، وہ لالے کا عالم ہزارے کا رنگ، وہ آنکھوں کے ڈورے نشے کی ترنگ، وہ چادر کا چھٹنا، وہ پانی کا زور، ہر ایک جانور کا درختوں پہ شور۔ وہ چھٹکی ہوئی، یہ سب الگ الگ باغوں کے مناظر ہیں، لیکن ان میں چیزیں وہی ہیں، اشتراک بھی ہے منظر کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انفرادیت بھی ہے۔ وہ چھٹکی ہوئی چاندنی جا بجا، وہ جاڑے کی آمد، وہ ٹھنڈی ہوا، وہ نکھرا ہوا فلک اور وہ مہ کا ظہور، لگا شام سے صبح تک وقت نور، وہ اجلا سا میدان، وہ چمکتی سی ریت، اگا نور سے چاند تاروں کا کھیت۔ تو اب دیکھیں کہ بھائی یہ کچھ اشعار میں نے آپ کے سامنے پڑھے ہیں، تو ان اشعار میں کیا ہے کہ بھائی سادگی بھی ہے، صفائی بھی ہے، اور اس کی دلکشی کی وجہ سے ان اشعار پر ہماری نظر ٹھہر جاتی ہے۔ اور ہم ایک جو قاری ہے جب اس مصنوعی کو پڑھتا ہے یا اگر سن رہا ہے آڈیو شکل میں یا کوئی پڑھ کر کے سنا رہا ہے، تو ایک ہماری توجہ اس کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ دھوپ چھاؤں رنگ اور نور کو اس سلیقے سے پیش کیا ہے کہ ہر مصرع ایک الگ نقش قائم کرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ بیان کی یہ سادگی اور دلکشی صرف باغات کے بیان میں ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ عمارتوں کے بیان میں بھی یہ خصوصیات ایک طرح سے کامل درجے پر ملتی ہیں۔ کہیں کہیں تشبیہات و استعارات کو بھی بروئے کار لایا گیا ہے، لیکن مبالغے کے عنصر کو کم سے کم انہوں نے کہنا چاہیے کہ داخل کیا ہے۔ دیا شہ نے ترتیب خانہ باغ،
ہوا رشک سے جس کے لالے کو داغ، عمارت کی خوبی دروں کی وہ شان، لگے جس میں زربفت کے سائبان۔ زربفت آپ جانتے ہیں سونے اور ریشم سے جو کپڑا بنتے ہیں وہ زربفت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے چھپرکٹ مرصع کا دالان میں چمکتا تھا اس طرح ہر آن میں۔ بے نظیر کو تو یہ منظر کا ایک بیان ہو گیا۔ بے نظیر کو اداس پا کر پری اسے کیا کرتی ہے، سیر کرنے کے لیے کل کا گھوڑا دیتی ہے۔ ایک نامعلوم جگہ شہزادہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں ایک عمارت دیکھتا ہے۔ اب عمارت کی خوبی میر حسن کے الفاظ میں کیا ہے کہ سفید ایک دیکھی عمارت بلند کہ تھی نور میں چاندنی سے بلند، وہ چھٹکی ہوئی چاندنی جا بجا، وہ جاڑے کی آمد وہ ٹھنڈی ہوا، در و بام یکلخت سارے سفید، ہر ایک طاق محراب صبح امید، بلورے دھرے ہر طرف سنگ فرش کہ جس سے منور رہے رنگ فرش۔ تو قصہ مختصر یہ کہ میر حسن نے اپنی مثنوی میں باغات کا بیان ہو، عمارات کا ذکر ہو یا تہذیب اور ثقافت کا بیان ہو، اس میں جزیات کے ساتھ منظر نگاری کا جو نقشہ پیش کیا ہے وہ بہت عمدہ ہے۔ بدر منیر کے مکان کی چھتوں پر، پردوں پر، اس کے دیوار پر جو نقش نگار ہیں اسے بیان کرتے ہوئے میر حسن کہتے ہیں کہ طلسمات کے سارے دیوار و در، نیاکے سے کوٹھے نواکے سے در، مطلع منقش مشبک تمام، یہ کیا ہے کہ ہو دھوپ کا اس میں نام، یعنی ایسا ہے کہ اس میں دھوپ کا نام و نشان نہیں ہے۔ گرے چھن کے وہاں اس لطافت سے دھوپ، گرے چھن کے وہاں اس لطافت سے دھوپ، کہ زردی کا جوں زعفران پر حروب، زمیں ساری وہاں کی جواہر نگار، ادھر میں چمن اور ہوا میں بہار۔ تو یہ جزیات نگاری، منظر نگاری، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک ایک چیز میں، یعنی جب شہزادہ جوان ہو رہا ہے تو اس وقت کا ہے، میلے کا بیان ہے تو وہاں پر اس کا ذکر ہے، زیورات کا بیان ہے تو وہاں موسیقی کا بیان ہے تو وہاں پر، غرض کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جہاں پر جزیات نگاری یا منظر کشی کا ہمیں لطف نہ آتا ہو اور میر حسن نے اسے پیش نہیں کیا ہو۔ اب مثنوی کے اہم کرداروں کے بارے میں بات کر لی جائے۔ مثنوی میں جو اہم کردار ہیں وہ بے نظیر کا کردار ہے، بے نظری تو شہزادہ ہے، بدر منیر جو شہزادی ہے، نجم النساء کا کردار ہے، ماہ رخ کا اور فیروز شاہ کا کردار ہے۔ ان کے علاوہ عیش بائی، خواصیں، ملازمین اور دیو پری کی بھی جھلک نظر آتی ہے۔ تو مثنوی کی جو پوری کہانی ہے وہ چار کرداروں کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے: بے نظیر، بدر منیر، نجم النساء اور فیروز بخت ماہ رخ۔ اور فیروز ماہ رخ وہ پری ہے اور فیروز جو کہ نجم النساء سے شادی کرتا ہے۔ تو چار ہی ایک طرح سے وہ۔ تو بے نظیر کہانی کا ہیرو ہے۔ میر حسن نے اسے اس طرح تیار کیا ہے کہ 12 سال کی عمر میں وہ مختلف فنون میں ماہر نظر آتا ہے، اور کسی کو یقین نہ آئے، جو کہ بالکل فطری بات ہے کہ ظاہر ہے کہ 12 سال کی عمر میں کوئی آدمی کیسا اتنا ذہین ہو سکتا ہے کہ مختلف فنون میں ماہر ہو جائے۔ تو اس کی پیش بندی کے طور پر میر حسن نے کیا کہا کہ دیا تھا زبس حق نے ذہن رسا، کئی سال میں علم سب پڑھ لیا۔ تو اب بات ختم ہو گئی کہ جسے جو خدا داد ہے، جو گاڈ گفٹڈ ہے، اس پہ کیا بعید ہے، وہ تو 12 سال بھی زیادہ ہو گئے ایک طرح سے۔ جب اس کا کرم ہے تو کوئی چیز بھی مشکل نہیں۔ تو یہاں انہوں نے اپنی گنجائش پیدا کر لی اس بات کو جو انہوں نے اوپر کہی ہے کہ 12 سال کی عمر میں اتنے علوم و فنون پہ وہ ماہر ہو گیا۔ تو اس کردار میں کیا ہونا چاہیے، میر حسن کو اس سے غرض نہیں ہے، اور کیا ہوتا ہے اس سے مطلب نہیں ہے۔ ان کو ایک طرح کا کردار بنانا ہے، اس کو بنایا انہوں نے۔ محمد شاہ رنگیلے کا، آصف الدولہ کا، واجد علی شاہ کا، ہر دور میں آپ کو کردار ملیں گے، اور کردار کا تضاد ہر دور میں آپ کو سامنے ملتا ہے۔ بے نظیر کا جو کردار ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ علم و فضل کے بیان کے بعد شہزادے کے مردانہ حسن کو جب میر حسن بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہوا جب کہ داخل وہ ہمام میں، عرق آ گیا اس کے اندام میں، تنے نازنی نم ہوا اس کا کل، کہ جس طرح ڈوبے ہے شبنم میں گل۔
نہانے میں یوں تھی بدن کی دمک، برسنے میں بجلی کی جیسے چمک، لگا ہونے ظاہر جو اعزاز حسن، ٹپکنے لگا اس سے انداز حسن، وہ گورا بدن اور بال اس کے تر، کہے تو کہ ساون کی شام و سحر۔ تو جب تک وہ قید نہیں ہوتا ہے بے نظیر، جب تک وہ پری لے آ کر قید خانے میں قید نہیں کرتی ہے، قید کے بعد سے جب پری جو دیکھتی ہے کہ اداس ہے تو وہ اسے کل کا گھوڑا دیتی ہے کہ وہ اس کا ذرا دل بہل جائے، تھوڑا بہت گھوم آئے۔ جب اسے کل کا گھوڑا ملتا ہے بے نظیر کو، تب اس کے اندر حرکت ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ معروق کا قصہ فوق فطری کردار ہے، اور وہ یعنی وہ پری کا جو کردار ہے وہ واقعے کو ایک طرح سے الجھانے اور آگے بڑھانے میں معاون ہوتا ہے، اس کی عیش پرستی اور جذبہ اور جو جذبہ حسد کا ہے اس سے قاری کی دلچسپی ابھرتی ہے۔ بدر منیر سے عشق کے بعد معروق کی طرف سے جو سزا ملتی ہے اس سے دیووں اور پری کی جو بے پناہ قوت ہے اس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ یہ ہے تو فوق فطری کردار یعنی معروق کا، لیکن اس کی طبیعت میں جو باتیں ہیں وہ سب انسانی محبت ہے اور ہوس پرستی بھی دکھائی دیتی ہے۔ تو جنوں کے بادشاہ کے سامنے اس کا وہی حال ہو جاتا ہے جو بے نظیر کا اس کے سامنے، یعنی اس میں خصوصیات میر حسن نے انسانوں کی پیدا کی ہیں، یعنی فوق فطری کردار ہے لیکن اس میں انسانوں جیسی خصوصیات پیدا کی گئی۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہانی میں دلچسپی کا عنصر پیدا کرنے کے لیے اور بدر منیر کے عشق میں گرمی پیدا کرنے کے لیے معروق کا کردار تیار کیا میر حسن نے۔ تو بے نظیر پہلی بار جب بدر منیر سے ملتا ہے تو اس کا بیان کیسے کرتا ہے کہ کروں اس مکا کے مکی کا بیاں، کہ ہے بعد خاتم نگی کا بیاں، وہ مسند جو تھی موج دریائے حسن، وہاں دیکھی ایک مسند دارائے حسن، برس 15 ایک کا سینو سال، نہایت حسین اور صاحب جمال، دیے کوہنی تکیہ پہ انداز سے، سرے نہر بیٹھی تھی انداز سے۔ کہیں اس کی پیشواز والا بھی وہ حصہ میں نے آپ کو سنایا بھی تھا۔ سب اعضا بدن کے موافق درست، ہر ایک کام میں اپنے چالا کو چست، جہاں راستی چاہیے راستی، کجی جس جگہ چاہیے وہاں کجی۔ تو یہ وہ منظر ہے جو بے نظیر جب اسے دیکھتا ہے بدر منیر کو تو عاشق ہو جاتا ہے۔ بدر منیر وہ بے نظیر کو دیکھتی ہے تو اس میں فدا ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر کچھ ناقدین کہتے ہیں کہ یہ کردار میں کمی کی بات ہے اور یہ خامی کی بات ہے کہ کوئی ایک نظر میں ایسے اتنا اس کا حال غیر کیسے ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر وحید قریشی نے ایک جگہ لکھا ہے کوٹ کہ بدر منیر کا کردار ایک ہسٹیریا زدہ عورت کا کردار ہے، پہلی ہی ملاقات میں اس کا بے ہوش ہو جانا اور پھر ہجر کی صحبتوں میں غشی کے مسلسل دورے اسے ایک مفعول اور یہ بڑی گرم عورت بناتے ہیں، یہ انکوٹ۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنے کی بھی ضرورت ہے کہ وہ شہزادی کے ساتھ ایک عورت بھی ہے اور وہ انسانی کمزوریوں کی حامل بھی ہے۔ شراب پینے کے بعد اس کا بے باک ہونا یہ عین فطری ہے، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جسے ہم نے دیکھا نہ ہو جھٹلا سکتے ہوں۔ اور اسی طرح سے صوت کا ذکر آتے ہی یعنی کہ دوسری عورت کا ذکر آتے ہی اس کا جھنجھلانا یہ بھی ایک عورت کی جو نفسیات اس کے مطابق ہے۔ میں اس طرح کا دل لگاتی نہیں، یعنی بدر منیر کا دیکھیے کہ جب معروق کا ذکر آتا ہے اس کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ معروق اسے لے گئی تھی، اور تو اس کا جو جھنجھلانا ہے یعنی صوت کا جب ذکر آتا ہے تو کیا کہتی ہے، میں اس طرح کا دل لگاتی نہیں، یہ شرکت تو بندی کو بھاتی نہیں۔ تو شہزادی کی طرح شہزادی بدر منیر میں بھی حرکت و عمل کی ٹھوس مثالیں اس طرح سے نہیں ملتی۔ نجم النساء کا جو کردار ہے یعنی جو وزیر زادی کا جو کردار ہے وہ بہت سرگرم اور فعال کردار ہے۔ وہ شہزادی کی تلاش میں اس کی تگ و دو میں نکلتی ہے اور اس میں اس کی وجہ سے جان پیدا ہو گئی ہے، اس میں ایک حرکت ہمیں نظر آتی ہے کہ بہت سارے وہ کام کرتی ہے، بہت سارے وہ ایک طرح سے پیترے آزماتی ہے بے نظیر کو اس کنویں سے آزاد کرانے کے لیے، بدر منیر کو بے نظیر سے ملوانے کے لیے وہ سارے انتظامات کرتی ہے۔ کیا اگر تو نے گھائل اسے تو مت چھوڑا نیم بسمل اسے، ٹک ایک حظ اٹھا زندگانی کا تو، مزہ دیکھ اپنی جوانی کا تو، میں عیش کا اب نوش کر، غمے دین و دنیا فراموش کر،
کہاں یہ جوانی کہاں یہ بہار، یہ جوبن کا عالم بھی ہے یادگار، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر آتا نہیں، سدا عیش دورہ دکھاتا نہیں، گیا وقت پھر آتا نہیں، یعنی وقت جو چلا جاتا ہے وہ پھر آتا نہیں ہے۔ بہت سادہ سی بات، جو سادی سی بات انہوں نے کہی، لیکن یہ کچھ اس طرح کے اشعار بھی آپ کو اس میں مل جائیں گے جو ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تو کرداروں کی بات ہو رہی تھی کہ بدر منیر اور نجم جو بے نظیر کا کردار ہے، اس میں بے نظیر کے کردار میں تو جب کل کا گھوڑا اسے ملتا ہے تب اس میں حرکت آتی ہے، بدر منیر کا بھی جو کردار ہے اس میں بہت زیادہ حرکت اور فعالیت ہمیں نظر نہیں آتی ان کمپیریزن ٹو نجم النساء، کہ نجم النساء کے کردار میں ہمیں بہت فعالیت نظر آتی ہے، وہاں ایثار بھی ہے، وفاداری بھی ہے، اور ہمت اور حوصلہ بھی ہے۔ وہ شہزادی کی تلاش میں نکلتی ہے، فیروز شاہ سے اسے ملاقات ہوتی ہے، اسے محبت ہو جاتی ہے، لیکن وہ اس وقت تک اس میں وہ آگے نہیں بڑھتی جب تک وہ ایک جو کام جو اسے ٹاسک ملا ہوا ہے، وہ ٹاسک جو اس نے اسائن ہوا ہے، وہ جب تک اس میں کامیاب نہیں ہو جاتی، وہ اپنے مقصد سے غافل نہیں ہوتی، جنسی جذبات بھی اسے مغلوب نہیں کرتے، اور نہ وہ بدحواس ہوتی ہے، بالکل چاق و چوبند اور بالکل تیز ترار قسم کا یہ کردار ہے نجم النساء کا۔ تو بے نظیر اور بدر منیر کی شادی سے قبل وہ حرف مطلب بھی زبان پر نہیں لاتی ہے، تو یہ اس کردار کی قوت ہے، اس کردار کی قوت ہے، اور اسے یہ کردار، یہی وجہ ہے کہ یہ کردار ہمارے ذہن پر نقش ہو جاتا ہے۔ جب یہ آپ پوری کہانی پڑھ چکیں گے، یہ مثنوی پڑھ جائیں گے، تو سب سے زیادہ جو کردار آپ کے سامنے آئے گا ہے تو مین ہیرو بے نظیر اور بدر منیر، لیکن نجم النساء کا کردار آپ کے ذہن میں باقی رہ جاتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ کہانی، کردار نگاری، منظر نگاری، جزیات نگاری کے ساتھ ساتھ زبان و بیان کی بات کریں تو یہ ایک نمائندہ مثنوی ہے جس میں یہ ساری باتیں اور خوبیاں ملتی ہیں۔ تو گویا یہ ہے کہ مجموعی طور پر میر حسن صرف ایک باکمال شاعری نہیں بلکہ بہترین قصہ گو کی حیثیت سے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں، اور وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے کہانی کہنا ہے، اور کہانی ایسی کہانی کہنا ہے جو تمام جو مثنویاں ہیں، فارسی کی مثنویاں ہوں، اردو کی مثنویاں ہوں، وہاں سے استفادہ کرتے ہوئے ان کہانیوں کی مختلف اجزاء کو کس طرح سے ترتیب دینا ہے، اور وہ ترتیب جب وہاں پہنچتی ہے، جب یہ اس انداز سے ترتیب پر پہنچتی ہے کہ اس کا ایک سرا بنتا جاتا ہے، یعنی کوئی کہانی ہے مثال کے طور پر کہ شہزادہ پیدا ہو رہا ہے، اس کی ولادت ہو رہی ہے، وہ جوان ہوتا ہے، اس بیچ میں وہ تعلیم کا سلسلہ اس کا چلتا ہے، پھر اس کے بعد وہ سویا ہوتا ہے، وہ کہیں چلا جاتا ہے، اسے کوئی اغوا کر لیتا ہے، ایک پری اغوا کر لیتی ہے، پھر وہ وہاں قید میں رہتا ہے، پھر وہ کنویں سے کل کے گھوڑے پر سوار ہو کے جب باہر نکلتا ہے تو اس کی نظر کہیں پڑتی ہے، پھر وہ وہاں ایک طرح سے اس کی جو جوانی ہے وہ اسے فریفتہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری جو جزیات ہیں، اور پھر اس کے لیے اسے حاصل کرنے کے لیے، یعنی بدر منیر جو مسعود شاہ کی بیٹی ہے، اسے حاصل کرنے کے لیے جب وہ سفر کرتا ہے تو کیا اس میں جو صعوبتیں آتی ہیں، جو مختلف فوق فطری کردار میر حسن نے اس میں ڈالے ہیں، تو وہاں پر کس طرح سے وہ نبرد آزما ہوتا ہے۔ تو ایک طرح سے کردار کو بنانے کا بھی عمل جو ہے، صرف یہ نہیں کہ قصہ بیان کیا، یعنی میر حسن کا کمال صرف اس میں نہیں ہے کہ انہوں نے قصہ بیان کیا، کرداروں کے سلسلے میں بھی آپ دیکھیں کہ نجم النساء کا جو کردار ہے وہ جس طرح سے وہ سامنے لائے ہیں، وہ ایک بہت کہنا چاہیے کہ وہ جب تک پختہ ذہن نہ ہو، جب تک شاعری پر عبور نہ ہو، جب تک آپ کو اپنے فن پر کمال حاصل نہ ہو، تو آپ وہ چیز نہیں کر سکتے۔ جو اردو مثنویوں کا جو ایک پورا سلسلہ ہے ہمارے ہاں، وہ دکن سے لے کر کے شمال تک کی جو ایک سلسلہ پھیلا ہوا ہے، ان میں جب ہم میر حسن کی اس مثنوی کو رکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف بہترین شاعری، یعنی مثنوی اردو شاعری کی معراج تصور کی جاتی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اس میں شاعر کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ اس کا ایک شعر کسی الگ قافیے میں، پھر دوسرا شعر الگ قافیے میں، تو اس آزادی کو برتتے ہوئے مختلف کہانیوں سے
ایک الگ کہانی ترتیب دینا یہ پختہ ذہن کی دلیل ہوتی ہے. صرف پیشکش کی بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صرف اچھی طرح سے انہوں نے پیش کر دیا، نہیں، بلکہ جگہ جگہ پر چیزوں کو اس طرح سے مولڈ کرنا. پھر یہ کہ جو جزیات بیان کی ہیں، یعنی آپ دیکھیں کہ جب وہ دعوت کی کہانی بیان کرتے ہیں، جب وہ خواص کی محفلوں میں جو چیزیں چلتی ہیں، کس طرح کے ملبوسات ہوتے ہیں، کس طرح سے پکوان ہوتے ہیں، ڈشز ہوتی ہیں، کس طرح کے زیورات ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں. پھر شادی کے موقع پر کس طرح کے موسیقی بجتے ہیں، موسیقی کا اہتمام ہوتا ہے، کس طرح کے پروگرام اور تقریبات کا اہتمام ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مثنوی ہے، یہ مثنوی اس لیے بہت اہم ہے کہ انہوں نے صرف کہانی بیان نہیں کی، کہانی کے ساتھ ساتھ پیشکش بھی ہے اور کرداروں کا اپنا ایک معاملہ بھی ہے. اور سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ پورے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی تفصیل سے اور اتنے عمدہ طریقے سے، اتنی خوش اسلوبی سے کسی نے اگر بیان کیا ہے تو وہ میر حسن ہے، کہ وہ کہانیوں کو بیان کرتے ہیں شہزادے کی اس سے لے کر کے پیدائش سے لے کر کے، یعنی دربار میں کون کون سے لوگ آتے ہیں اس کی پیدائش کے بارے میں بتاتے ہیں کہ بادشاہ کو اگر بچہ نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، تو اس کی خوشخبری دینے کے لیے کن کو اس زمانے میں کن لوگوں کا رواج تھا. جوشی کو بلاتے ہیں، رمال کو بلاتے ہیں، پنڈت کو بلاتے ہیں، وہ سارے لوگ جنم پترا دیکھ کر کے، ساری چیزوں کو دیکھ کر کے وہ ایک ہمارے سامنے یہ منظر پیش کرتے ہیں کہ خواص کے ہاں، یعنی بادشاہوں کے ہاں، نوابوں کے ہاں ایک جو طریقہ رائج تھا وہ ساری چیزیں تھی. تو جو یونیورسٹیوں کے کالجوں کے نصاب میں یہ مثنوی شامل ہے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مثنوی میں فن کے ساتھ ساتھ قصے کا تبادلات کہانی ہے، اور تبادلات کہانی کو فن کا جب ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ جو اس کی آمیزش ہوئی ہے، تو ہمارے سامنے ایک نمونے کی چیز، ایک کہنا چاہیے کہ فن اور قصے کا ایک امتزاج، ایک ایسا نمونہ ہمارے سامنے آیا ہے جو صرف میر حسن کا کمال نہیں ہے، میر حسن کی شاعری کا نمونہ یا ان کی نمائندہ چیز نہیں کہی جائے گی، بلکہ پوری اردو مثنوی کی ایک نمائندہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں، جس میں ساری چیزیں ہیں، قصہ بھی ہے، منظر نگاری بھی ہے، کردار سازی بھی ہے، جزیات نگاری بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. اور کوئی اگر مورخ جب اس عہد کی تاریخ لکھنا چاہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ادب پارے ہیں اس طرح کے، وہ منظوم ہو یا منثور، ان سے بھی استفادہ کر کے بہت ساری چیزیں وہ لکھ سکتا ہے. اور ان کا اپنا ایک کہنا چاہیے کہ اس سے جو اس کی یعنی کہ تمدن کی جو تاریخ ہوگی، ظاہر ہے کہ اس میں بہت زیادہ ان ادب پاروں سے، خواہ وہ نثری ہوں، خواہ وہ نظم کی شکل میں ہوں، ان سے بھی بہت مدد لی جا سکتی ہے اور ایک بہترین تاریخ لکھی جا سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج مثنوی سحر البیان پر یہ جو گفتگو میں نے آپ سے کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ.